اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نجاسات کتنی ہیں اور ان کے احکامات کیا کیا ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں نجس ہیں۔ پیشاب نجس ہے انسان کا اور اس جانور کا جس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پاخانہ کا بھی یہی حکم ہے کہ پاخانہ فضلہ یعنی انسان کا یا جانور کا جس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا پاخانہ بھی نجس ہے۔ ان جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ یعنی فضلہ پاک ہے جن کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے کہ بھیڑ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور جائز ہے۔ اسی طرح ہم نے منی کے بارے میں ذکر کیا کہ منی جو ہے ہر جانور کی اور ہر انسان کی نجس ہے۔ نجاست کیا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں کہ جو لگ جائے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، یعنی وہ جگہ پلید ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے نجاسات میں چوتھی نجاست۔ 10 نجاسات ہم نے ذکر کی تھیں، چوتھی نجاست ہے مردار، یعنی کہ جانور یا انسان اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ مردار کہلاتا ہے اور اس کو چھونے سے ہاتھ جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ انسان اور ہر حیوان کا مردار نجس ہے، یعنی ہر حیوان حتیٰ کہ حلال جانور بھی ہے، اگر وہ مر گیا ہے تو آپ نے اگر اس کو اٹھایا ہے، کہیں پھینکا ہے یا ہاتھ لگایا ہے یا باڈی آپ کی ٹچ ہوئی ہے تو نجس ہو جائے گی، اس کو دھونا ضروری ہوگا، لیکن غسل واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے حیوان کو اٹھایا ہے، حیوان کو، میت جو مردہ حیوان ہے اس کو ٹچ کیا ہے۔ انسان اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کو چھونے سے ایک تو ہاتھ بھی نجس ہو جائیں گے کیونکہ وہ نجس ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، جو غسل مس میت ہم تفصیل سے غسل کی بحث کر چکے ہیں۔ جس کے جسم میں خون جہندہ نہیں ہے ان کا مردار پاک شمار ہوگا، یعنی جن کے جسم میں خون جہندہ سے مراد جن کے جسم کو کاٹا جائے تو خون اچھل کے نہ نکلے۔ خون بعض جانوروں میں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہو اور ان کو کاٹا جائے تو اچھل کے نکلے، جیسے کہ بچھو ہے، جیسے چھپکلی ہے، حتیٰ کہ مچھلی بھی ہو گئی۔ مچھلی کے جسم کو بھی کاٹا جائے تو اس کے اندر خون کی رگیں نہیں ہوتی جس سے خون اچھل کے نکلے۔ ہاں، جو سمندری جانور ہیں یا جو بھی بری جانور ہیں ان کو اگر کاٹتے ہیں، بعض ایسی قسمیں ہوں ممکن ہے مچھلی کی جن کے اندر خون جہندہ ہو، ممکن ہے سانپ کی بعض قسمیں ہوں، ویسے عمومی طور پہ سانپ کے اندر خون جہندہ نہیں ہوتا۔ مچھلی کے اندر خون جہندہ یعنی ان کی رگ کو کاٹا جائے، ان کو کاٹا جائے تو خون اچھل کے نہیں نکلتا، تو ان کا مردار بھی پاک ہے، آپ اٹھا کے کہیں پھینک سکتے ہیں۔ اگر وہ مر گیا ہے تو آپ کو ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ حشرات جن کے جسم کے اندر خون نہیں دوڑتا، یعنی خون ہو ممکن ہے ہو لیکن کاٹا جائے تو خون اچھل کے نہ نکلے، تو ہر وہ حشرات اور ہر وہ چیز اگر وہ مر جاتی ہے تو اس کو چھونے سے آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، آپ کی باڈی نجس نہیں ہوگی۔ لاش کے وہ اجزاء پاک ہیں جن میں جان نہیں ہوتی۔ ایک انسان یا حیوان مر گیا ہے تو اس کے وہ اجزاء جیسے کہ فقط بال ہیں، ناخن ہیں، دانت اس کا ٹوٹ گیا ہے، یا یہ چیزیں جن میں جان نہیں ہے تو ان کو اگر آپ نے چھو لیا ہے، جان سے مراد یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جس میں خون دوڑتا ہے، گوشت کا حصہ ہے، وہ انسان کا جسم کا وہ حصہ شمار ہوتا ہے جس میں جان ہے، یعنی جاندار ہے۔ باقی اس کے بال اگر تراشے گئے ہیں یا بالوں کو ویسے چھو لیا گیا ہے، یا مثلاً کہ اس کے دانت کو، یا مثلاً کہ اس کے ناخن کو، ناخن کا جو اوپر کا حصہ ہے، جو جلد کے اندر ناخن ہے جلد کے ساتھ، وہ جاندار شمار ہوگا۔ تو اسی طرح وہ چیز جو جاندار شمار نہیں ہوگی میت کی، چاہے وہ انسان ہے یا حیوان، اس کو اگر آپ نے چھو لیا ہے تو وہ نجس شمار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انسان کے بے جان حصے کو آپ نے چھو لیا ہے، بالوں کو یا اس طرح، آپ کا مقام بھی نجس نہیں ہوگا جو ٹچ ہوا ہے۔ زندہ شخص کا بھی اگر کوئی عضو کٹ جائے تو نجس شمار ہوگا۔
عضو کٹے، یہ نہیں ہے کہ ناخن کٹ گیا ہے، اس کے بال کٹ گئے ہیں، اس کے جلد اس کی تھوڑی سی علیحدہ ہو گئی ہے، جیسے جلد کے تھوڑے سے ٹکڑے الگ ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جن میں جان نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، انسان کی چیزیں الگ ہوتی ہیں تو وہ پاک شمار ہوں گی۔ ہاں اگر کوئی عضو کٹ گیا ہے، نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈاکٹرز نے کاٹا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، عضو کٹا ہے، انگلی ہے، ہاتھ ہے، ٹانگ ہے، پاؤں ہے، وہ نجس شمار ہوگا، اس کو آپ چھوئیں گے تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا اور ضروری ہوگا، کیونکہ وہ نجس شمار ہوگا۔ یہ ہے کہ اگر زندہ شخص کا بھی عضو کٹا ہے تو انڈے کے اندر چوزا، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ انڈے سے چوزا جو نکلا ہے وہ حتیٰ کہ مر بھی گیا ہے، تو کیونکہ وہ انڈے کے اندر مرا تھا تو آپ اس کو اٹھا کے کہیں پھینک دیتے ہیں تو آپ کو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہوگا۔ ہاں اگر انڈے کے باہر تھا، مر گیا، کیونکہ وہ باہر تھا تو وہ مردار کے حکم میں آئے گا، اور اس کو چھونے سے، چاہے وہ مرغی ہو، کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں حتیٰ کہ حلال جانور بھی مر جائے تو اس کا مردار نجس ہے، اس کو چھونے سے ہاتھ دھونا ضروری ہوگا، جس جگہ بھی لگ جائے باڈی کو ٹچ ہوا ہے، کپڑوں کے اوپر لگ گیا، مثلاً آپ کے کپڑے لگ گئے ہیں، ہاتھ نہیں لگا، آپ کا چمڑا، آپ کی باڈی ٹچ نہیں ہوئی، فقط کپڑے، یا کپڑے سے آپ نے اٹھا لیا اسے کپڑے کے ذریعے، گلوز پہنے ہوئے، تو پھر اس صورت میں آپ کو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بچہ ساکت ہو جاتا ہے ماں کے شکم مادر میں بچہ ساکت ہو جاتا ہے تو وہ نجس شمار ہوگا، یعنی وہ ساکت ہو گیا، اس کو باہر نکالا گیا ہے تو اس کو چھونے سے جو ہے، اگر وہ اس میں روح نہیں آئی تو وہ نجس شمار ہوگا، روح آ چکی ہے تو پھر اس سے، وہ میت ہے، اس سے غسل بھی واجب ہو جائے گا مس میت کا۔ حیوان کا مردار نجس ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حیوان کا مردار نجس تو ہے لیکن اس کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مردہ مرغی کے اندر انڈا جو ہے وہ پاک ہے، یعنی ایک مرغی ہے وہ مر گئی ہے، اس کے اندر انڈا ہے، وہ آپ پاک ہے، کھا بھی سکتے ہیں، بس اس کو جو ہی نکالا جائے، کیونکہ وہ مرغی نجس ہو چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی، تو اس کو اوپر سے دھو لیا جائے، باقی وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے احکام مردار کے، یعنی مردار یعنی ڈیڈ باڈی، میت، چاہے وہ انسان مرا ہے یا حیوان مرا ہے، تو اس میں جو تفصیل تھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آگے انشاءاللہ نجاسات میں جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں، خون ہے، کتا ہے، سور ہے، اسی طرح باقی شراب ہے، کافر ہے، ان کی ہر ایک کی الگ الگ ڈیٹیل ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم 3 نجاسات ذکر کر چکے ہیں، آج ہم نے مردار کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ آگے نجاسات کے احکام اور اس کے بعد ہم مطہرات کے احکام بھی ڈسکس کریں گے، پانی ہے، زمین ہے، اسی طرح سورج ہے، جو مطہرات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ طہارت کے احکام، غسل کے، وضو کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، نماز کے احکام، ہر چیز تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ یہ نجاسات اور مطہرات کے احکام بچ گئے تھے اور اس وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ ان کو ڈسکس کر لیں، پھر ان کے بعد ہم انشاءاللہ میراث کی یا خمس کی بحث میں داخل ہوں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔